ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حمد و صلوات کے بعد آج ہم نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں سورہ آل عمران 3 پارہ ہے اور آیت نمبر 83 84 اور 85 ہے اور یہ پارہ بالکل اینڈ پر پہنچ گیا ہے. 2-4 آیتیں اور ہیں اس میں یہ پارہ مکمل ہو رہا ہے. تو میں باقی انشاءاللہ ترجمہ اس کا پیش کر کے آج اس پارے کو مکمل کرنا چاہوں گا اور اگلے درس سے انشاءاللہ 4تھا پارہ ہم شروع کریں گے. ارشاد فرمایا فغیر دین اللہ یبغون، تو کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کے کچھ اور چاہتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کے تابع ہو گئے اور اسلام لے آئے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں. طوعا وکرہا، راضی خوشی یا مجبور ہو کر، جس طرح بھی. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے. یہ پہلی آیت ہے اور کچھ اسی طرح کا مضمون آگے تیسری آیت میں آیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو چاہے یا خواہش کرے یا طلب کرے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہاں پر یہ بتایا کہ دین اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اس دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے اور قیامت تک کے لیے پوری انسانیت پر اس کو نافذ فرما دیا ہے. یہ دین آج ہمارے پاس موجود ہے، محفوظ بھی ہے اور پریکٹیکل بھی ہو رہا ہے. اس میں بے شمار لوگ ہیں جو آج بھی اس کی پریکٹس میں ہیں اور اپنی حد تک عمل بھی کر رہے ہیں. اور ایک بہت لمبا عرصہ تاریخ کا ایسا گزر گیا جس میں ہمارا اجتماعی نظام بھی اس دین کے اندر ڈھلا ہوا تھا. ہماری سیاست، تجارت، حکومت، معیشت، تعلیم، تہذیب، سب کچھ اس دین کا مظہر تھی. تو دین چونکہ ایک ہی ہے اور وہ حجت ہے. حجت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسی کی بنیاد پر آخرت میں سوال فرمائے. قبر میں جو 3 سوال ہوں گے اس میں سے ایک سوال اسی دین کے بارے میں ہوگا اور یہی پوچھا جائے گا کہ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. تو اب یہاں یہ بتایا کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور دین اگر اختیار کر لے گا تو وہ تو دنیا میں بھی وہ ایک
مزاحمت میں آ جائے گا، اس کائنات کے ساتھ تصادم کی کیفیت میں آ جائے گا۔ یہ دین جو بھی وہ اختیار کرے گا، اسلام کو چھوڑ کے کوئی بھی کسی اور راستے پہ چلے گا تو وہ اس کائنات سے ٹکرائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کائنات کا نظام کائنات کو بنانے والا ہی جانتا ہے، لہذا وہ جب یہ بات فرما رہا ہے تو بالکل حق ہے۔ ہمیں ایک مشین اور ایک پرزہ اگر ملتا ہے تو ہم اس کے بنانے والے کی بات سنتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے، تو اس کا پورا آپریشن، اس کا استعمال، اس کا طریقہ سب ہمیں وہ بتاتا ہے جس نے اسے بنایا۔ اب اس کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، تو اپنی اس کائنات میں رہنے کے لیے ہمیں پرامن طریقے سے، مطمئن طریقے سے، اطمینان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس نے جو طریقہ اور راستہ بتایا وہ صرف ایک ہے، دین اسلام۔ آپ کائنات کو ایکسپلور کر چکے ہوں یا آپ نے نہ کیا ہو، اس کائنات کے بارے میں آپ نے کچھ اور جانا ہو یا نہ جانا ہو، آپ کا اس کی سائنسز سے اور اس کے طبعی علوم سے کوئی تعلق ہوا ہو یا نہ ہو، اس کائنات میں اللہ کی اس بنائی ہوئی دنیا میں رہنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام بس۔ کیونکہ جو اس کو سمجھ گیا اور اس نے اپنی زندگی اگر اسلام میں ڈھال لی اور اس دین کو ہی اپنا دین سمجھا، وہ خود بخود آٹومیٹیکلی اس کائنات کے ساتھ اپنی موافقت پیدا کر لے گا۔ کائنات جو ہے یعنی فطرت اور نیچر، وہ اس کے مقابلے میں نہیں رہے گی اور اس کا ضرر اس کو نہیں پہنچے گا۔ لیکن اگر دین کو چھوڑا، کوئی اور نظریہ اپنایا، کسی اور ازم پہ چلے، تو یہ نیچر آپ سے خود لڑے گی، یہ نیچر لڑے گی، یہ فطرت لڑے گی اور یہ خود اپنا بدلہ لے گی پھر، کیونکہ یہ دین فطرت ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا دین فطرت۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ میری فطرت ہے، پیدا کی ہوئی چیز، اس پر میں نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور آگے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ دین قیم۔ تو لہذا جب یہ دین فطرت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے تصادم سے بچنے کا صرف یہی واحد طریقہ ہے۔ تو میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اب، کہ جو قومیں اس دین کو، دین فطرت کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چل پڑی ہیں، چاہے انہوں نے اس کائنات سے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، بہت بڑی بڑی ایجادات ان کے ہاتھوں میں آ گئی ہیں اور بڑی بڑی دریافتوں پر وہ قادر ہو گئے ہیں اور بہت دور دور تک ان کی نگاہیں کام کر رہی ہیں، ان کے پاس چاہے جیمز ویب کی بہت دور تک دیکھنے والی دوربینیں ہیں، ہبل کی دوربینیں ہیں، لیکن وہ جس کلیش میں ہیں دین کو چھوڑنے کی وجہ سے، دین فطرت سے الگ چلنے کی وجہ سے جس کلیش میں وہ ہیں، وہ ناقابل تلافی نقصان۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر خلا ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، انسانی نظام کولیپس کر رہا ہے اور جتنا وہ تعمیر کرتے ہیں اس سے زیادہ تباہی مچاتے ہیں، جتنا تعمیر کرتے ہیں اس سے زیادہ تباہی کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ تباہی نہیں ہے کہ انہوں نے مرد و زن کے فطری تعلق کو چھوڑ کے کون کون سے تعلقات کو اپنے لیے روا کر لیا، یہ انسانیت کی تباہی ہے۔ اس کے نتائج و عواقب جو اب وہ بھگت بھی رہے ہیں اور آئندہ اور بھگتیں گے، وہ بہت خطرناک ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مثال ہے۔ تو بہرحال بہت ساری مثال ہے، پورا مغرب ہمیں اس کی مثال کے طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جو اللہ کے دین کو چھوڑ کے چل رہے ہیں، فطرت سے الگ ہو کے چل رہے ہیں، وہ مستقل تباہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ بات اللہ پاک نے بہت پہلے فرمائی ہے اور کتنی خوبصورتی سے بیان فرمایا، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔
تم کہاں جاتے ہو ہمارا راستہ چھوڑ کے؟ ہمارے اس راستے پہ تو زمین چل رہی ہے، آسمان چل رہا ہے، یہ چاند و سورج جو ہیں یہ ہمارے حکم کے تابع ہیں، ہوائیں ہماری مرضی سے چلتی ہیں، بارشیں ہم برساتے ہیں، موسم ہمارے اذن سے آتے ہیں، جو بھی تغیر تبدل اس کائنات میں واقع ہوتا ہے ہمارے اشارے سے ہوتا ہے۔ یہ سب ہمارے مطیع و فرما بردار ہیں، سب نے اپنی اپنی گردنیں جھکائی ہوئی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، اس اطاعت کی اور تفسیر اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب ہماری پاکی بولتا ہے، یہ تو سب ہماری تعریف میں رتب اللسان ہے۔ ہر چیز، ایک ذرے سے لے کے پہاڑ تک، قطرے سے سمندر تک، کرن سے لے کے آفتاب تک، ہر چیز ہماری پاکیزگی کا بیان ہے۔ جس کو بھی سنو گے اور دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ پرندوں کی چہچہاہٹ کیا بتا رہی ہے؟ یہ مختلف قسم کی آوازیں جو کائنات میں پیدا ہو رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب ہماری تسبیح اور ہمارا ذکر ہے۔ یہ حرکت، یہ روٹیشن، یہ گردش، یہ موومنٹ، یہ سب، یہ وسعت، یہ پھیلاؤ، یہ سب وہی ہے۔ کائنات اسٹیٹک نہیں ہے، ڈائنامک ہے، اور ڈائنامک اس لیے ہے کہ یہ ہر وقت ہمارے ساتھ وابستہ ہے، اس کو ہر وقت انرجی مل رہی ہے، حکم مل رہا ہے، اس کو ڈائریکشن مل رہی ہے، اور اس کے مطابق موومنٹ چل رہی ہے۔ غالب نے کہا تھا محرم نہیں ہے تو ہی نواح ہے راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ ہم ہی نہیں سمجھ پاتے، ورنہ اللہ نے فرمایا سب کچھ تسبیح کر رہے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہماری حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے ہی نہیں۔ اور کہیں فرمایا قد علم، یہ آیت سنیں، قد علم کل صلاتہ و تسبیحہ، سب جو کچھ بھی ہے وہ ہماری نماز بھی جانتا ہے، اپنی نماز بھی جانتا ہے اور اپنی تسبیح کو بھی جانتا ہے۔ یعنی کسی نماز کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی صلات ہے جو اس کائنات کو دی گئی ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ جو کھڑے ہوئے درخت ہیں یہ قیام کی حالت میں ہیں، اور جن کے تنے مڑے ہوئے ہیں تو رکوع میں ہیں، اور جو زمین پہ پھیلے جا رہے ہیں تو کسی کے آگے سربہ سجود ہے۔ ہمیں کیا پتا ہے ان کی کیا کیا نمازیں ہیں، کیا کیا ذکر ہیں، کیا کیا تسبیح ہے؟ کوئی اگر دل کی آنکھ سے دیکھ لے یا دل کے کان سے سنے تو اسے پتہ چلے کہ ہر طرف اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ اور تو اور یہ انسان اپنے اختیار سے جو ہے غلط کام لے کے رب ذوالجلال کو جھٹلاتا ہے، ورنہ اس کی سانس میں جو چیز نظر آ رہی ہے، جو سنائی دے رہی ہے، وہ بھی اللہ اللہ ہی ہے، جو اس کے اختیار میں نہیں، مگر اس نے اپنی نشانی کے طور پہ رکھی ہے کہ کوئی غور کر لے۔ جو سانس لیتے ہیں آپ تو اس کی آواز ہا ہا کی بنتی ہے، ہا ہا، یہ ہا جو ہے یہ وہی ہوا ہے، ہوا اللہ احد، ہوا سے مراد وہ ہے، اس میں واؤ زائد ہے، اور اس کے اوپر ضمہ واؤ کی وجہ سے، ہا کے اوپر ضمہ واؤ کی وجہ سے، واؤ زائد ہے اڑا دیں، ہٹا دیں، ضمہ واؤ کی وجہ سے ہٹا دیں، اب کیا رہ گیا؟ ہا۔ تو یہ ہا ہے اصل میں جو اس کا نام ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہی ہماری سانس ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں، بریتھنگ کرتے ہیں تو اس سے آواز آتی ہے ہا، اندر سانس لیں تو ہا کی آواز، باہر سانس لیں ہا، یہ اللہ کا ذکر ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ تو گویا یہ بات بالکل واضح ہے۔ دیکھیں ایمان کی ضرورت ہے، جو ایمان رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے، اور سب مسلمان اس کو جانتے ہیں مگر غور نہیں کرتے۔ وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ آج کل ایک نظریہ ہے مغرب میں بھی اس کا ذکر ہے، اور تمام جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا، خدا کے منکر، ان کو سمجھانے کے لیے یہ ایک سائنٹیفک نظریہ ان کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اللہ کے شواہد دلائل، جب سائنس کائنات کی دریافت کا نام ہے تو سائنس کی ہر تحقیق سے خدا کے بارے میں پتہ چلے گا، ہر تحقیق سے۔ لوگ
زبردستی انکار کرتے ہیں، ورنہ سائنس جو کچھ ایکسپلور کرتی ہے اس سے خدا کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ لہذا وہ نظریہ ہے فائن ٹیوننگ، اس کائنات میں فائن ٹیوننگ ہے، اس میں ایسی ٹیوننگ ہے، اتنی زبردست ٹیوننگ ہوئی ہوئی ہے اس کائنات کی۔ ٹیوننگ جانتے نا، گاڑیوں کی ٹیوننگ ہوتی ہے، جب ٹیوننگ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، گاڑی پہ رواں ہو جاتی ہے، آرام سے چلتی ہے اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں رہتی اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جھٹکے نہیں مارتی۔ تو یہ کائنات کیا جھٹکوں سے چل رہی ہے، رک رک کے چل رہی ہے؟ اس میں کیا فورسز کا ٹکراؤ ہے؟ اس میں کوئی بے ربطی ہے؟ اس میں کوئی ایسا تماشا ہے کہ آج کچھ کل کچھ؟ کبھی کوئی چیز اپنی جگہ سے غائب ہوئی ہے؟ کبھی کوئی اپنے وقت سے آگے پیچھے ہوا ہے؟ سورج اپنے ٹائم پہ آتا ہے، اپنی جگہ سے آتا ہے اور اپنے ٹائم پہ جاتا ہے، اپنی جگہ میں جاتا ہے۔ چاند، ستارے، سیارے سب اپنے اپنے وقت پہ چمکتے ہیں۔ یہ تمام گیسز جو یہاں جمع ہیں، ان کا زبردست یہاں پر ایک کلیکٹیوٹی ہے۔ یہ سب جمع ہو کر کے کس طرح اس کائنات میں پھیلی ہوئی اور آپ کے کام آ رہی ہے۔ یہ ہواؤں کی روٹیشن میں ایک ترتیب ہے اور کتنی فورسز کام کر رہی ہیں۔ گریویٹیشنل فورسز ہیں، الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں، ایسی فورسز اس میں کار فرما ہیں جو سب اپنا اپنا کام کر رہی ہیں اور اس کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ فورسز آپس میں کلیش نہیں کر رہی، ٹکرا نہیں رہی۔ پھر رکی ہوئی چیز نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کائنات اسٹیٹک نہیں ہے، جمود کا شکار نہیں ہے، دوڑ رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، وہ فرما رہا ہے ہم اس کو پھیلا رہے ہیں۔ آج ہم سائنس بگ بینگ تھیوری کے ذریعے جانتے ہیں کہ ایک نقطہ تھا، ایک جوائنٹ میٹر تھا۔ آپ جائیں لاکھوں سال پیچھے جائیں، جب کائنات کی ابتدا ہوئی تو وہ کیا تھا، ایک نقطہ بن جائے گا، اس میں ایک دھماکہ ہوا، ایکسپلوژن ہوا۔ قرآن نے ذکر فرمایا فَفَتَقْنَاهُمَا، آسمان و زمین جوائنٹ تھی، رتقا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، جوائنٹ میٹر، فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے اس کو پھاڑ دیا۔ پھر کیا ہوا، ایک دم سے پھیلنا شروع ہوئی کائنات، پھیلتے 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 اب تک پھیل رہی ہے، رکی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے کہ پھیل رہی ہے مگر ہم وہیں کے وہیں ہیں، نظام وہیں ہے، سسٹم وہیں ہے، ترتیب وہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز نکلے تو آپ کو دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ ایک غبارہ بھی نکل جائے تو کہیں سے کہیں جائے گا، ایک تیر نکل جاتا ہے کہیں جا کے گرے لگے۔ اتنی بڑی کائنات، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اجرام فلکی اور کہکشائیں، اربوں کہکشائیں پھیل رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، پھیل رہی ہیں۔ یہ کیا، یہ فائن ٹیوننگ ہے، بہترین ٹیوننگ ہوئی ہوئی ہے، بہترین ٹیوننگ کے ساتھ کائنات چل رہی ہے۔ یہ ٹیوننگ بغیر کسی ٹیوننگ دینے والے کے نہیں ہو سکتی، بغیر کسی کنٹرولر کے نہیں ہو سکتی، بغیر چلانے والے کے نہیں ہو سکتی۔ یہ سب اس کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کے کنٹرول میں ہو رہا ہے۔ لہذا فائن ٹیوننگ یہ ایسا نظریہ ہے کہ ایک اندھا بھی اگر غور کرے تو اسے نظر آ جائے گا کہ اللہ ہے اور ساری کائنات اس کے آگے سربہ سجود ہے۔ اور قرآن میں یہ لفظ بھی آیا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی آسمان زمین میں سب اس کے آگے سربہ سجود ہے۔ تو اس لیے اب ایک انسان زمین پہ بیٹھ کے، ایک چھوٹا سا شخص، انسان، ایک ذات جو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اس دنیا میں، وہ کہتا ہے جی نہیں میں تو کسی اور نظام پہ چلوں گا، میں تو کوئی اپنا اسم بناتا ہوں، میں تو خدا کو نہیں مانتا، مجھے تو نہیں پتا خدا ہے یا نہیں۔ پرانے مذاہب کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، یہودیت، نصرانیت، ہندو مت، کنفیوشس، اور جناب سکھوں کا مذہب ہے، بدھ مت ہے، اور شنٹو مت ہے، اور وغیرہ وغیرہ کتنے مذاہب وہ تو ٹھیک اپنے اپنے راستے پہ جا رہے ہیں، اسلام کو نہیں مانتے، وہ سب گمراہ ہیں اور شرک و کفر میں مبتلا ہیں، ان کو جانتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ اس وقت جو انسان پڑھ لکھ کے گمراہ ہوا ہے، انہوں نے بھی بہت سارے مذاہب بنائے ہیں اور وہ اس کے اگینسٹ ہے۔ ان مذاہب میں جن کا میں نام لیا، اس میں ایک بات غنیمت تھی کہ خدا کے وجود کے تو قائل تھے،
اتنی حقیقت تو مانتے، چاہے وہ شرک کرتے تھے یا کچھ بھی تھا خدا کی۔ اب جو دنیا تیار ہوئی ہے نا، جو سائنس کے علوم کی وجہ سے، یعنی اس میں غلط فہمیوں کی وجہ سے اور اس میں کچھ زیادہ زام پیدا کر لینے کی وجہ سے جو گمراہی پھیلی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں خدا نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو اب انہوں نے جو ہے ایتھیزم جیسے ایک مذہب یہ بنا لیا کہ جی خدا تو ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، بالکل نہیں مانتے۔ ایک طبقہ ایسا ہے وہ خدا کو بالکل نہیں۔ رچرڈ ڈاکسن نے کتابیں لکھی اور پوری دنیا کو خدا کے انکار پہ لگا دیا، یعنی جو اس کو مانتے ہیں ان سب کو بہکا دیا اس نے۔ گاڈ ڈیلیوژن نام کی کتاب لکھی اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں لکھ دیا۔ وہ سب ایک غیر سائنسی حقیقت ہے، وہ خواہ مخواہ کی تکے بازی ہے۔ تو اس نے یہ مذہب جو ہے اس کو بہت فروغ دیا ہے۔